بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجر کی شب میں قید کرے یا صبح وصال میں رکھے، مولا تیری ہے مرضی تو جس حال میں رکھے۔ تمام ناظرین اور سامعین کو روحیل خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روحیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ سلطان محمود غزنوی کی سومناتھ بت توڑنے کی کہانی۔ یہ کہانی ہے 415 ہجری کی، جب سلطان محمود غزنوی کو اس کے قابل اعتماد دوستوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور سومناتھ ہر روح کو اس کے کردار اور اعمال کی بنا پر نیا جسم عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ بامانی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اس مقصد کی خاطر سلطان محمود غزنوی نے 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومناتھ کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں سومناتھ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور یہ شہر بحیر عرب کے کنارے آباد تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں کے لیے بہت متبارک تھا۔ چونکہ اس بت کا نام سومناتھ تھا، اس وجہ سے یہ مقام بھی سومناتھ کے نام سے مشہور ہوا۔ سومناتھ مندر کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی، اور اس کے درمیان میں بہت بڑا بت تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جن میں 2 گز زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز یہ باہر نظر آتا تھا۔ حبیب الیسیر نامی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے اس وقت سومناتھ کو تمام بتوں کا سردار مانتے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کے مطابق لفظ سومناتھ 2 الفاظ سوم اور ناتھ کا مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور ناتھ اس بت کا نام ہے جو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ ہندی زبان میں ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑی ہستی کے ہیں، اس لیے سومناتھ کا معنی ہوا بڑی ہستی۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وقف کرتے۔ اس مندر میں ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود ہوتے۔ یہ پجاری روزانہ سومناتھ کے بت کو گنگا کے پانی سے دھویا کرتے۔ واضح رہے، سومناتھ اور گنگا کے درمیان فاصلہ 600 کوس کا تھا۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھی تھی، جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا، جس کی وجہ سے تمام پجاری پھر پوجا پاٹ کے لیے مندر میں داخل ہو جاتے۔ یہاں مندر میں 500 گانے والی عورتیں اور 300 مرد تھے جو ہر وقت ساز بجایا کرتے تھے۔ پجاریوں کے سر اور داڑیاں منڈوانے کے لیے ہر وقت 300 حجام موجود رہتے۔ ہندوستان کے راجا اکثر اپنی بیٹیوں کو اس مندر کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے، جو پھر ہمیشہ اپنی ساری زندگی اس مندر پر گزارتی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پر حملہ کیا تو سومناتھ شہر کے باسیوں نے سلطان محمود غزنوی کے پاس ایک وفد بھیجا کہ وہ شہر پر قبضہ کرے، لیکن سومناتھ بت نہ توڑے۔ سلطان محمود غزنوی کے وزراء نے بھی سلطان کو ایسا کرنے سے روکنا چاہا، لیکن سلطان نے جواب دیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا محمود کو محمود بت فروش کے نام سے یاد رکھے، یہ اچھا نہیں۔ یہ اچھا نہیں کہ ہندوستان محمود کو محمود بت شکن کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے گرز کے ایک وار سے سومناتھ کا بت توڑا۔ اس بت کے 4 ٹکڑے کر کے ایک حصہ غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر نشان عبرت کے لیے رکھا گیا۔ 2 ٹکڑے مکہ اور مدینہ بھیجے گئے تاکہ وہاں لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس بت کے توڑنے سے اتنے زر اور جواہر ملے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کو نہیں ملا ہوگا۔ یہ تھا سلطان محمود غزنوی اور سومناتھ کے بت توڑنے کی کہانی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک کا آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔